پاکستان کی سیاست میں کئی ایسے کردار گزر چکے ہیں جو اپنی صاف گوئی، بہادری اور عوامی محبت کی وجہ سے ہمیشہ یاد رکھے جاتے ہیں۔ وہ لوگ جو طاقتور حلقوں سے ٹکرانے سے گھبراتے نہیں، جو اپنی قوم اور جمہوریت کے لیے ہر قربانی دینے کو تیار رہتے ہیں۔ آج ہم بات کریں گے بلوچستان کی ایک ایسی ہی تابانہ آواز کے بارے میں، ایک ایسی شخصیت جنہوں نے اپنی زندگی عوامی جدوجہد کے لیے وقف کر دی اور جن کی اچانک موت نے کئی سوالات کو جنم دے دیا۔ ہم بات کر رہے ہیں عثمان خان کاکڑ کی۔ عثمان خان کاکڑ 21 جولائی 1961 کو بلوچستان کے ضلع مسلم باغ میں پیدا ہوئے۔ وہ کاکڑ قبیلے سے تعلق رکھتے تھے۔ والد کا نام عبدالقیوم خان کاکڑ تھا، جو ایک با اثر شخصیت مانے جاتے تھے۔ عثمان خان نے اپنی ابتدائی تعلیم اپنے ہی گاؤں سے حاصل کی۔ بعد میں وہ کوئٹہ چلے گئے اور تعمیر نو اسکول میں پڑھائی کی۔ انہوں نے ایف ایس سی سائنس کالج کوئٹہ سے کی۔ اس کے بعد بہاولپور میں 3 سال تک ٹیکنالوجی کالج میں زیر تعلیم رہے۔ بعد میں کوئٹہ یونیورسٹی سے ایم اے اکنامکس کیا۔ اسی دوران ان کے اندر مطالعے اور سیاسی بحث مباحثے کا شوق مزید پروان چڑھا۔ عثمان خان کاکڑ نے عملی سیاست کا آغاز 1977 میں کیا، جب وہ پشتونخوا نیشنل عوامی پارٹی کے طلبہ ونگ پشتون اسٹوڈنٹ آرگنائزیشن میں شامل ہوئے۔ 1983 میں یہ تنظیم مزدور کسان پارٹی کے طلبہ ونگ فرنٹیئر اسٹوڈنٹ فیڈریشن کے ساتھ ضم ہو گئی، جس کے بعد ایک نئی طلبہ تنظیم قائم ہوئی جس کا نام پشتونخوا اسٹوڈنٹ آرگنائزیشن رکھا گیا۔ 1987 میں پشاور میں منعقد اس تنظیم کی پہلی کانفرنس میں عثمان خان کاکڑ کو پی ایس او کا پہلا سیکرٹری منتخب کیا گیا۔ وہ جلد ہی بڑے سیاسی پلیٹ فارم پر متحرک ہوئے اور پشتونخوا نیشنل پیپلز الائنس کی مرکزی کونسل کے رکن بنے، جو 1986 میں پی این اے پی محمود خان اچکزئی کی قیادت میں اور پشتونخوا مزدور کسان پارٹی شیر علی بچہ کی قیادت میں اتحاد سے وجود میں آیا تھا۔ اسی اتحاد کے نتیجے میں مارچ 1979 میں کوئٹہ میں پشتونخوا ملی عوامی پارٹی قائم ہوئی اور کاکڑ اس کے سینئر سیکرٹری منتخب ہوئے۔ وہ جلد ہی بڑے سیاسی پلیٹ فارمز پر متحرک ہوئے اور پشتونخوا نیشنل پیپلز الائنس کی مرکزی کونسل کے رکن بنے، جو 1986 میں محمود خان اچکزئی کی قیادت میں اور پشتونخوا مزدور کسان پارٹی شیر علی بچہ کی قیادت میں اتحاد سے وجود میں آئی۔ اسی اتحاد کے نتیجے میں مارچ 1989 میں کوئٹہ میں پشتونخوا ملی عوامی پارٹی قائم ہوئی اور کاکڑ صاحب اس کے سینئر سیکرٹری منتخب ہوئے۔ 2007 میں پارٹی کے صوبائی صدر بنے۔ 2013 میں پارٹی کے چوتھی کانگریس کے دوران مرکزی سیکرٹری بھی منتخب ہوئے، جبکہ اس وقت وہ صوبائی صدر کے منصب پر بھی فائز تھے۔ عثمان خان کاکڑ نے نہ صرف اپنی پارٹی بلکہ دیگر سیاسی تحریکوں میں بھی بھرپور کردار ادا کیا، جیسے پاکستان مظلوم اقوام موومنٹ PONM اور تحریک بحالی جمہوریت MRD، اور جنرل ضیاء الحق کی فوجی آمریت کے خاتمے کے لیے قائم کی گئی تھی۔ 2018 کے بعد وہ پشتون تحفظ موومنٹ، جسے PTM کے نام سے بھی جانا جاتا ہے، کے سرگرم کارکن رہے اور ان کے ریلیوں اور اجتماعات میں بھی شریک ہوا کرتے تھے۔ عثمان خان کاکڑ نے 2013 کے عام انتخابات میں بھی حصہ لیا۔ وہ پشتونخوا ملی عوامی پارٹی کے امیدوار تھے، لیکن بدقسمتی سے کامیاب نہ ہو سکے۔ اس ناکامی نے انہیں مایوس نہیں کیا۔ وہ مسلسل عوامی خدمت اور پارٹی کے ساتھ جڑے رہے۔ 2015 میں عثمان خان کاکڑ پاکستان کے ایوان بالا یعنی سینٹ کے رکن منتخب ہوئے۔ سینیٹر بننے کے بعد وہ پہلے دن سے ہی اپنے بے باک لہجے اور کھلے موقف کے باعث نمایاں ہو گئے اور ہر اس قوت پر تنقید کرتے تھے جو جمہوریت کے خلاف کام کرتی تھی یا پارلیمنٹ کی بالادستی کو چیلنج کرتی تھی۔ عثمان خان کاکڑ ایک سچے جمہوریت پسند انسان تھے۔ وہ ہمیشہ آئین، قانون اور پارلیمنٹ کی بالادستی کی بات کرتے تھے۔ وہ کہتے تھے کہ طاقت کا سرچشمہ عوام ہے اور کوئی بھی قوت
عوام کے حق کے حکمرانی پر قبضہ نہیں کر سکتی۔ ان کے نظریات اور پشتون قوم کی شناخت وسائل پر حق اور انسانی آزادی نمایاں تھی۔ اپنی موت سے چند دن پہلے عثمان خان کاکڑ نے سینٹ میں ایک ایسی تقریر کی جو آج بھی سننے والوں کے دل کو ہلا دیتی ہے۔ انہوں نے چیئرمین سینٹ کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، میں ایک ذاتی بات کرنا چاہتا ہوں جو میں نے پچھلے 6 سال میں کبھی نہیں کی۔ ہم پر دباؤ ڈالا جا رہا ہے کہ ہم جمہوریت اور اپنے نظریات سے دستبردار ہو جائے، قوموں کی بات کرنا چھوڑ دے، پارلیمنٹ کی بالادستی کا ذکر کرنا چھوڑ دے اور غیر جمہوری قوتوں پر تنقید بند کر دے۔ مجھے اشارے اور پیغامات مل رہے ہیں لیکن میں یہ نہیں کر سکتا۔ انہوں نے مزید کہا کہ اگر مجھے کچھ ہوا، میرے بچوں کو کچھ ہوا یا میرے خاندان کو کچھ ہوا تو مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے، کیونکہ میرے لیے میرے نظریات، جمہوریت، میری قوم اور پارلیمنٹ کی بالادستی زیادہ عزیز ہے۔ لیکن یہ ریکارڈ پہ لانا چاہتا ہوں کہ اگر مجھے یا میرے خاندان کو کچھ ہوا تو اس کی ذمہ داری 2 انٹیلیجنس اداروں پر ہوگی۔ یہ اس لیے ریکارڈ پر لانا چاہتا ہوں تاکہ یہ بات گم خاتے میں نہ جائے۔ یہ الفاظ آج ان کی شخصیت اور موت کے گرد سوالات کو اور بھی گہرا کر دیتی ہے۔ 17 جون 2021 کو اچانک خبر آئی کہ عثمان خان کاکڑ کوئٹہ کے علاقے شہباز ٹاؤن میں اپنے گھر سے بے ہوشی کی حالت میں پائے گئے۔ ان کو ایک نجی ہسپتال منتقل کیا گیا۔ ڈاکٹروں نے بتایا کہ ان کے سر پر شدید چوٹ لگی ہے۔ بعد میں انہیں کراچی منتقل کیا گیا جہاں وہ 4 دن زیر علاج رہے اور بالآخر 21 جون 2021 کو اپنے خالق حقیقی سے جان ملے۔ سرکاری بیانات میں کہا گیا کہ موت دماغ میں خون جم جانے اور برین ہیمریج کی وجہ سے ہوئی ہے، لیکن ان کے اہل خانہ اور پارٹی نے اس موقف کو مسترد کر دیا۔ ان کے بیٹے خوشحال خان کاکڑ نے کہا کہ والد کے سر پر واضح نشانات تھے اور یہ کوئی قدرتی واقعہ نہیں ہو سکتا۔ پشتونخوا ملی عوامی پارٹی نے اسے ایک سیاسی قتل قرار دیا۔ بلوچستان اور خیبر پختونخوا میں بڑے پیمانے پر احتجاج اور تعزیتی اجتماعات ہوئے۔ پارٹی کے سربراہ محمود خان اچکزئی نے کہا، اگر پاکستان میں انصاف دینے والا کوئی ادارہ ہے تو ہمارے پاس عثمان کاکڑ کے قتل کے شواہد موجود ہیں۔ اس کے جواب میں اس وقت کے وزیر داخلہ بلوچستان نے کہا کہ حکومت عثمان کاکڑ کے خاندان اور محمود خان اچکزئی سے درخواست کرے گی کہ وہ یہ ثبوت حکومت سے شیئر کرے تاکہ جلد از جلد ایک تحقیقاتی کمیٹی بنا کر اس معاملے پر کام شروع کیا جا سکے۔ عثمان خان کاکڑ کی موت پر پاکستان کے ساتھ ساتھ افغانستان میں بھی سوگ منایا گیا۔ انسانی حقوق کی تنظیموں اور اقوام متحدہ کے نمائندوں نے شفاف اور غیر جانبدار تحقیقات کا مطالبہ کیا۔ عثمان خان کاکڑ ایک نڈر اور بہادر سیاستدان تھے جنہوں نے اپنی پوری زندگی جمہوریت اور حق حکمرانی اور اپنی قوم کی خدمت کے لیے وقف کر دیا۔ ان کی اچانک موت نے نہ صرف بلوچستان بلکہ پورے ملک میں ایک بڑا سوال چھوڑ دیا، کیا واقعی سچ بولنے کی قیمت جان دینا ہے؟